والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ ہمارا اس ورکشاپ کا آخری سیشن ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ قیامت کے تعلق سے جو باتیں رہ گئی ہیں انہیں مکمل کریں گے۔ اس کے بعد تقدیر کے موضوع پر گفت و شنید کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو بھی حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، جو ذمہ داری ہے ان کی وہ رکیں گے، بقیہ لوگ اللہ کے لیے اندر آ جائیں اور خاموشی اختیار کریں انشاءاللہ۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم نے مہدی علیہ السلام، پھر دجال، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر یاجوج ماجوج، ان موضوعات پر گفتگو کر لی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چار نشانیاں، اس کی ترتیب ایسی ہی ہے جیسے آپ نے سنی ہے۔ اس کے بعد آپ جو سنیں گے ان کی ترتیب میں فرق ہے۔ تو اس کے بعد جس نشانی کا ذکر عام طور پر اہل علم کرتے ہیں وہ ہے ایک جانور کے ظہور کا۔ اس جانور کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دابۃ الارض۔ دابۃ الارض کا مطلب زمین میں چرنے والا جانور، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ حتی اذا اخرجنا دابۃ من الارض تکلم الناس ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ ہم زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے اور وہ جانور لوگوں کے سے گفتگو کرے گا اور کہے گا کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ یہ جانور کیسے ہوگا، یہ اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی، اس تعلق سے کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ صرف یہ کہا گیا کہ یہ جانور ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وہی جانور ہے جو تمیم الداری نے جزیرے میں دیکھا۔ اس کے اتنے بال ہیں، آگے اور پیچھے کا حصہ فرق نہیں کر پائے، لیکن یہ اتنی صحیح بات نظر نہیں آتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکال دیا جائے گا۔ اب یہ کہاں نکلے گا، اس تعلق سے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ مکے کے سرزمین سے نکلے گا، اور ٹھیک جہاں پر لوگ صحیح کرتے ہیں وہاں پر اس کا ظہور ہوگا، اور لوگ حج کے لیے آئیں گے تو یہ لوگوں کے ماتھے میں نشانی لگائے گا، اور جنہیں نشانی لگائے گا انہیں بتایا جائے گا کہ یہ مومن ہے، اور کافروں کو بھی نشان لگائے گا۔ اس طریقے سے لوگوں کو نشان لگائے گا، اور یہ کہتے ہوئے پھرے گا کہ لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ آخری نشانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اس کے بعد حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے۔ اب یہ جو زمین سے نکلے گا، کیا یہ یاجوج ماجوج سے پہلے ہے، یاجوج ماجوج کے بعد ہے، اللہ عالم یہ کون سا زمانہ ہوگا۔ اتنا معلوم ہے کہ یہ زمین سے نکالا جائے گا۔ یہ ہو گئی آپ کی پانچویں نشانی۔ اور اس کے بعد چھٹی نشانی دیکھیے، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اب یہ جو سورج ہے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ یہ سورج اچانک اس کا ظہور ہو جائے گا مشرق سے، مغرب سے نکلے گا، یعنی الٹا چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو الٹا چلے گا تو زمین میں خطرناک چینجز آ گئے ہوں گے، زمین پوری کی پوری بدل گئی ہوگی، تو اس لیے یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اب یہ ایگزیکٹلی کب ہوگا، کون سی اس کی ترتیب ہے، اللہ عالم۔ تو اچانک سورج ہے نا یہ مغرب سے نکل آئے گا، اور بعض روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب سورج ڈوبتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جا کے سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ جا کے پھر مشرق سے نکلتا ہے، اور ایک دن اللہ حکم دے گا کہ مغرب سے نکل جاؤ تو وہ مغرب سے نکل آئے گا۔ یہ سورج باقاعدہ جا کر اللہ کے یہاں سجدہ کرتا ہے۔ یہ کیسے سجدہ کرتا ہے، یہ کہیں ڈوبتا ہے تو کہیں نکلا ہوا ہے آج ہمارے حساب سے، اس کا سجدہ کیسا ہے، یہ کیسے بات چیت کرے گا، یہ ساری باتیں غیب سے تعلق ہیں، ان کی تفصیل ہم نہیں جانتے۔ ہم احادیث پر یقین رکھتے ہیں، اور احادیث میں باتیں بتائی ہوئی ہیں، یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں غیر ضروری دماغ کے گھوڑے دوڑا کر بات کا کچھ نہ کچھ نہیں بنائیں گے، ہم بات کا بتنگڑ نہیں بنائیں گے۔ جو بتایا گیا صحیح روایت ہے، مان کر چلیے، اسی میں ہمارے لیے سیفٹی ہے۔ بہرحال ایک نشانی آئے گی جب یہ ہو جائے گا نا، جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تو لوگ ایمان لائیں گے ہی نا، اب تو ایمان انکار کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، ساری چیزیں سامنے ہوں گی، کون انکار کرے گا؟
سب ایمان لائیں گے، ملحد منافق جو کچھ بھی سب کہیں گے کہ بھائی اللہ ہے، مان لیتے ہیں، لیکن ان کا ایمان قبول کرنا انہیں فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے اس واقعے سے پہلے کر لینا ہے، جیسے یہ واقعہ ہو جائے گا توبہ کے دروازے بند، لاکھ ترس جائیں کوئی توبہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ خطرناک واقعہ ہوگا جب سورج مغرب سے نکل آئے گا۔ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو سمجھ لیجئے کہ زمین میں خطرناک چینجز ہونے والی ہیں۔ تو اس کے بعد کی نشانیاں اسی چینجز کے آؤٹ پٹس ہیں۔ اس کے بعد کی نشانی دیکھیے نمبر 7 میں 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں۔ یہ جو زلزلے ہوں گے کوئی چھوٹے نہیں ہوں گے، ایسے بڑے زلزلے کہ کئی کنٹریز، کئی کانٹیننٹس اندر چلے جائیں گے، کئی کانٹیننٹس اندر چلے جائیں گے، بہت ہی بھیانک زلزلے ہوں گے۔ زلزلے تو آتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے نا بہت ہی بھیانک ہوں گے، لاکھوں کروڑوں لوگ مار دیے جائیں گے۔ ایسے 3 بڑے زلزلے آئیں گے، ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، اور ایک عربین پیننسولا میں۔ تو 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، یہی 7ویں نشانی ہے۔ یہ ایسے معلوم ہوتا ہے سورج کے بدل کے نکلنے سے زمین پر یہ جو آثار نکلیں گے اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اور 8 نمبر میں ایک دھواں کا نکلنا، جسے حدیث میں دخان کہا گیا ہے۔ دخان، قرآن میں بھی دخان کا ذکر ہے، لیکن وہ دخان الگ ہے۔ وہ دخان جو قرآن میں ہے، یہ مشرکین، یہ جو انہیں دھندلاہٹ جو ہوتی تھی اس کے طرف اشارہ ہے۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں پر بدعا بھیجی تو قحط سالی آئی، ان کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا تھا، تو ان میں سے اکثر لوگ بھوک کے ساتھ سوتے تھے۔ بھوک کے ساتھ جب آدمی سوتا ہے تو بہت ہی ناتوان، کمزور ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے آنکھوں کے سامنے دھواں ہوتا ہے، دھندلاہٹ ہوتی ہے نا۔ یہ قرآن میں جو دخان ہے اس کا ذکر ہے، لیکن یہ جو دخان ہے، یہ جو اسموک ہے، یہ جو دھواں ہے، یہ قیامت کے آخری نشانیوں میں جو ساری زمین میں یہ دھواں پھیل گیا ہوگا، اور زہریلے گیس نکلیں گے اور لوگ اس میں مریں گے، حلق پھنس کے لوگ مریں گے۔ تو دیکھیے زمین میں یہ چینجز یہ سورج کے بدلنے کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ عالم۔ یہ ایک نشانی ہے، اور اس میں مومن بھی مریں گے اور کافر بھی مریں گے، بڑی تعداد میں لوگ مریں گے۔ دیکھیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں زلزلے میں لوگ مریں گے، اور اس کے بعد دخان میں لوگ مریں گے، یاجوج ماجوج کے بعد آنے کے بعد لوگ مریں گے، ہے نا۔ تو لوگ جو بڑی تعداد میں ہو گئے ہوں گے سب کو اس طریقے سے زمین سے خالی کیا جائے گا، اللہ عالم۔ اور 9ویں نشانی ہے اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا۔ ہم نے ملائکہ میں جب گفتگو کی اسرافیل کا ذکر کیا، یہ بہت بڑا سور لے کے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ حکم ہو جائے گا تو سور پھونکیں گے، یہ 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ ایک مرتبہ پھونکیں گے ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، لوگ بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے، بڑی تعداد میں حشر کے میدان میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دونوں سوروں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ تو اسرافیل علیہ السلام اچانک سے سور پھونکیں گے، چیخ سنائی دے گی، آواز سنائی دے گی، لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے، اس میں بھی کئی لوگ مر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ اگر تم کوئی کام کرتے ہو تو اسے مکمل کرو، اگرچہ کہ تم نے سور سن لیا ہو، اگرچہ کہ تم نے سور سن لیا ہو تو کام مکمل کرو۔ یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں پودا لے کے اسے بونا چاہتا ہے، اسی دوران سور پھونک دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بو دو، کام مکمل کرو، بو دو اسے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوگا ہوگا۔ تو کام مکمل کرنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سور کا ذکر کیا ہے۔ تو سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ مر جائیں گے، چیخ ہوگی، لوگ مر جائیں گے، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ یہ جب نکلیں گے، یہی محشر کا میدان، یہاں سے قیامت شروع ہو گئی ہوگی۔ یہ جو 10ویں نشانی ہے، جو لوگ نکلیں گے قبروں سے، یہ 10ویں نشانی قیامت کے دن ہوگی۔ تو 9 نشانیاں زمین میں اور 10ویں نشانی قیامت کے دن میں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ تو کل ملا کے 10 نشانیاں ہیں، کل ملا کے 10 نشانیاں ہیں۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ کس طریقے سے جمع ہوں گے، اس کی بھی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سنائی ہے۔
سور جب دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا لوگ قبروں سے نکلیں گے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، کأنہم جراد منتشر، ایسے نکلیں گے گویا کہ ٹڈیوں کا غول ہے، یہ جو ٹڈیاں آتی ہیں دیکھتے ہیں آپ، بڑا غول ہوتا ہے، پورے کا پورا فصل کھا جاتے ہیں، ویسے لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے اور قبروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی ہڈیاں، انسان کی چمڑی، انسان کا گوشت سب کچھ مٹی میں ملا کے بوسیدہ کر دے گا سوائے عجب الذنب کے۔ عجب الذنب نامی ایک چھوٹا سا حصہ جو ریڑھ کے ہڈی کے نچلے کا حصہ ہے، یہ حصہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے، یہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، یہ حصہ زمین میں مٹی میں مل جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی سے دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ چھوٹا سا سیل، اس سے دوبارہ انسان زندہ ہوگا اور لوگ بڑی تعداد میں ہوں گے، اور 3 طریقے سے لوگ جمع ہوں گے۔ بعض لوگ آئیں گے وہ خوشی خوشی جمع ہو جائیں گے، بعض لوگ آئیں گے ایک اونٹ پہ 3، ایک اونٹ پہ 4، ایک اونٹ پہ 10 لوگ سوار ہو کے اس محشر کے میدان میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بعض لوگ ہوں گے وہ جمع نہیں ہوں گے، اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوں گے، تو وہاں پر ایک آگ نکل آئے گی جو انہیں کھدڑائے گی، انہیں بھگائے گی، اور ان کے ساتھ یہ آگ چلے گی۔ اگر یہ کہیں رک کر سوتے ہیں تو آگ ان کا انتظار کرے گی، اس کے بعد پھر انہیں پتہ نہیں عجیب و غریب آگ ہوگی، تو یہ آگ ان کے ساتھ چلے گی یہاں تک کہ انہیں محشر کے میدان میں نہیں پہنچا دے۔ اس طریقے سے محشر کے میدان میں سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ یہ جو محشر کا میدان ہوگا یہ وہ زمین نہیں جو جس میں ہم ہیں۔ جب یہ سور بھونکنے کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاف چٹیل زمین میدان میں لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ وہ زمین میں اتار چڑھاؤ، یہ دنیا جیسی زمین نہیں ہوگی، چٹیل زمین ہوگی جس میں لوگ جمع کر دیے جائیں گے۔ محشر کا میدان یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ہیں 10 نشانیاں، ان میں سے جو آخری نشانی ہے یہ قیامت کا حصہ ہے۔ تو اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا یہ بھی آپ تفصیل سن لیجئے گا۔ اس وقت جو ایونٹس پیش آئیں گے اس کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں آپ سن لیجئے گا۔ پہلی بات یہ ہے عزیز ساتھیوں، یہ جب لوگ میدان میں جمع ہوں گے تو یہ وہ وقت ہوگا جب سورج زمین کے بالکل قریب آ گیا ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کھانڈے تک، کوئی پسینے میں غوطہ مار رہا ہوگا۔ اس طریقے سے عزیز ساتھیوں لوگ محشر کے میدان میں 50,000 سال تک انتظار کریں گے۔ کتنے سال؟ 50,000 سال تک کا انتظار ہوگا۔ وہ قیامت کا ایک دن ہوگا، زمین کے اعتبار سے 50,000 سال لوگ انتظار کریں گے اور اس میدان میں کھڑے ہوں گے، اور جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ سب ننگے ہوں گے، ان کے جسم میں کوئی ایک دھاگا بھی نہیں ہوگا۔ مائی عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ جب لوگ ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس وقت جو ہول دھڑکا ہوگا، اس وقت کلیجے جو منہ کو آ گئے ہوں گے، اتنا بھیانک ہولناک منظر ہوگا کہ اس وقت آدمی کو شعور نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھنے کا کہاں موقع۔ یہ جو ہول دھڑکا ہوگا اسے دیکھ کر پریشان کھڑے ہوں گے، آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی ہوں گی، سب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے کپڑا دیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد دوسرے انبیاء کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب سارے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں ایک مرتبہ انہیں غشی آ گئی تھی، بے ہوش ہو گئے تھے، اس کے بدلے یہاں اللہ نے انہیں بچا لیا ہے، اللہ عالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کو زمین میں ایک مرتبہ اللہ نے بے ہوشی دے دی تھی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ میں ڈالی، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا، وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ کو فینٹ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پھر دوبارہ اٹھے تو اپنی غلطی کا احساس کیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اس کی وجہ سے انہیں بچا لیا ہو۔ بہرحال عرش کو تھامے کھڑے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا دیا جائے گا، اس کے بعد دوسروں کو کپڑا دیا جائے گا۔ اس طریقے سے محشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے عزیز ساتھیوں، اور محشر کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تشریف لائیں گے اور فردن فردن حساب لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محشر کے میدان میں تشریف لائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئیں گے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جب صفت ہے، کیفیت تکیف نہیں کریں گے،
تشبیہ نہیں کریں گے، تمثیل نہیں کریں گے، تعطیل نہیں کریں گے، تفویض نہیں کریں گے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. آئے گا تو آئے گا، بس کیسے آئے گا نہیں معلوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد لوگوں سے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. پیج نمبر 57 میں دیکھیے، یہاں پر میں نے یہ دن کیا ہوگا، کیا ایکٹیویٹیز ہوں گے اس کا میں نے ذکر کیا. تو سب سے پہلے یہاں پر حساب کتاب، اکاؤنٹیبلٹی، حساب کتاب لیا جائے گا، ہے نا. حساب کتاب، ہر فرد کو بلایا جائے گا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرداً گفتگو کرے گا. اسے بتایا جائے گا کہ تیری غلطیاں ہیں، تیرے یہ نیکیاں ہیں. منافق ہوگا تو انکار کرے گا کہ نہیں میری غلطیاں نہیں ہیں، تو بعد میں اعمال نامے دیے جائیں گے. مومن ہوگا اپنے غلطیوں کا اعتراف کرے گا، غلطیوں کو مانے گا، کہے گا کہ اے رب ہاں میں نے غلطی کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بعض روایت میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن بندے کے کھاندے میں اپنا ہاتھ رکھ کے گفتگو کریں گے. اللہ اکبر. مومن بندے کے کھاندے میں ہاتھ رکھ کے گفتگو کریں گے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا. اور بندے مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلاسا دیں گے، اور وہ دن انصاف پر مبنی ہوگا. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کا معاملہ کریں گے. جس کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی سزائیں ملیں گی، جن کے جو نیکیاں ہیں ان کا بہترین بدلہ ملے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو معاف بھی کریں گے. تو بندے مومن کو معاف کریں گے، کہیں گے کہ زمین میں جیسے تو نے اپنے غلطیوں پر پردہ ڈالا، چلو آج میں تمہارے غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہوں. یہ کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو آگے بڑھا دیں گے. اور جب حساب کتاب ہوگا، ہماری اس امت میں سے 70,000 انٹو 70,000 کی تعداد آئے گی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. وہ لوگ ہوں گے جو 4 کام نہیں کریں گے، جو جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، جادو توڑی نہیں پڑیں گے، منتر نہیں پڑیں گے، نہ پڑھ کے پھونکیں گے، نہ اپنے اوپر پڑیں گے، نہ داغ کے ذریعے سے علاج کریں گے. یہ جاہلیت کا طریقہ تھا جس میں داغ کر علاج کرتے ہیں. لا یکتوون، ہے نا، داغ کر علاج نہیں کریں گے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پر مکمل توکل رکھیں گے. اور بدشگونی نہیں لیں گے. یہ 4 کام نہیں کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. کیا نہیں کریں گے؟ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، داغ کر علاج نہیں کریں گے، بدشگونی نہیں لیں گے. یہ تینوں جاہلیت کے طرز کی زندگی ہے جس میں سپرسٹیشیس ہوا کرتے تھے. وہ ہے نا، پرندوں میں ان کا عقیدہ تھا، داغنے میں ان کا عقیدہ تھا، بدشگونی نکالنا، اچھا وقت برا وقت کہنا، یہ جاہلیت کا ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب نہیں کرنے والے ہوں گے اور ان کا توکل اللہ پر مکمل ہوگا. وعلی ربہم یتوکلون. یہ جو توکل ہے یہ بہت ہی زبردست عبادت ہے نا. مومن کا توکل دھاگوں میں، چیزوں میں، کھنٹوں میں نہیں اٹکا ہوتا. اس کا توکل سیدھے اللہ پر ہوتا ہے. اس کا توکل ویسے ہوتا ہے جیسے پرندوں کا ہوتا ہے. اپنے گھروں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، واپس جاتے ہیں پیٹ بھر کر. کون کھلاتا ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کھلائے گا. تو پرندوں کی طرح توکل رکھنے والے مومنین ہوتے ہیں. تو ان کا توکل مکمل ہوگا تو انہیں ریوارڈ کیا ملے گا؟ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 کی تعداد ان صفات کے ساتھ بیان کی. تو جب یہ بات ہوئی تو عکاشہ بن محسن بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم ان میں سے ہو. کہا ہاں تم ان میں سے ہو. ان کا دیکھا دیکھی دوسرے صحابی اٹھ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان میں سے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، کہیں گے تو مصیبت ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تحفہ تو عکاشہ کو مل گیا ہے. کہا یہ تحفہ تو سبقک بہا عکاشہ، یہ بات تو عکاشہ لے گئے. تو مانا یہ کہ عکاشہ کی گارنٹی ہے، بس دوسروں کی گارنٹی نہیں ہے. تو عزیز ساتھیوں، اس طریقے سے ہے نا بغیر حساب کتاب کے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے. حساب کتاب برداشت نہیں کر سکتے عزیز ساتھیوں. سب سے پہلے حساب کتاب نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نماز کے معاملے میں پھنس جائے اس کے بعد پھنستے چلا جائے گا، نماز کے معاملے میں بچ جائے تو اس کے بعد وہ بچ ہی جائے گا. تو پہلے سوالات نماز کے ہوں گے. اللہ اکبر. اس لیے نماز یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے. اسے چھوڑنا کفر ہے، شرک ہے عزیز ساتھیوں.
تو نماز کے بارے میں محشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال ہوگا، کتنی زندگی، کتنے فرض کا موقع ملا اور کتنے تمہیں پڑے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم یہ کرے گا کہ اگر کسی کے فرض چھوڑ گئے تو ان کی سنتوں سے فرض کے اس کھاتے کو بھرے گا. تو آپ کو پتا چل گیا کہ سنت کی کیا اہمیت ہے. تو اس لیے سنتوں کو چھوڑنی نہیں چاہیے. روز مرہ 12 رکعت 10 رکعت جو سنتیں ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ نفل پڑھنا چاہیے. پتہ نہیں آپ کی کون سی نماز قبول ہوئی اور کھاتے دیے جائیں گے تو پتہ نہیں کتنی نمازوں کی کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی. تو سنتوں کے ذریعے سے، نفل کے ذریعے سے ان چیزوں کو بھرنی چاہیے. تو پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پہلا فیصلہ خون کا ہوگا. قاتل مقتول لائے جائیں گے. مقتول جسے قتل کر دیا گیا وہ اپنی کٹی گردن لے کر حاضر ہوگا اور قاتل کو بلایا جائے گا اور اس کے بعد اس کی نیکیاں اٹھا کر اسے دے دی جائیں گے اور اس کی برائیاں اٹھا کے اسے دے دی جائیں گے اور اس کے لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا. اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطرناک فیصلہ کریں گے. ان فیصلوں کے منظر کو دیکھ کر جانور بھی تو دوبارہ زندہ ہو گئے ہوں گے. جانور ان چیزوں کو دیکھیں گے اور جانوروں کے درمیان فیصلہ ہوگا. اس بکری کو لایا جائے گا جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس بکری کو لایا جائے گا جس کے سینگ تھے اور اس نے اسے ڈچا مارا ہوگا زمین میں. ان دونوں کو لایا جائے گا اور اس جانور سے ڈچا مروایا جائے گا. اس کے بعد دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا. اس منظر کو جب کافر دیکھے گا کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. یعنی یہی سے معاملہ ختم ہو جاتا. اس کے بعد جو ہولناکیاں ہیں اس سے بچاؤ ہو جاتا. لیکن ہیہات اس کی یہ امنگیں کہاں پوری ہونے والی ہیں. اسے تو زمین میں اللہ نے عقل دے رکھی تھی، سمجھ دے رکھی تھی، موقع ملا تھا لیکن ضائع کر دیا. تو اس طریقے سے عزیز ساتھیوں حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. ایک ایکٹیویٹی 2 اعمال نامے دیے جائیں گے. لوگ محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے. لوگ محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اعمال نامے دیے جائیں گے. کیسے دیے جائیں گے؟ ایک کتاب ہوگی جو ان کے ہاتھوں میں دی جائے گی. نیک لوگ ہوں گے ان کے سیدھے ہاتھوں میں ان کے ریکارڈز رکھے جائیں گے. برے لوگ ہوں گے ان کے الٹے ہاتھ میں ان کے ریکارڈز دیے جائیں گے. اور بعض لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں کو کاٹ کے پیٹھ میں فکس کر دیا جائے گا اور پیٹھ کے پیچھے ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے. اعمال لینے پر ہی پتہ چل جائے گا کہ آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. نیک آدمی سیدھے ہاتھ میں اعمال لے گا، اللہ اکبر، وہ کیا کہے گا؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. وہ کہے گا یا ہلک عنی، کہے گا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں فیل ہو گیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے خامیاں ہوں گی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا، میرا اچھا اعمال نامہ نکلایا ہے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. نیک لوگوں کا ایک خیال ہوگا. کوئی یہ ذوق سے نہیں بیٹھے گا کہ چلو میرے ریکارڈ تو صحیح آئیں گے. نہیں، نیک سے نیک آدمی اپنے اعمال نامے دیکھ کر خوش ہو جائے گا. کہے گا کہ میں نے یہ خیال نہیں کیا، یہ دیکھو اللہ نے میرے ساتھ کیسا سلوک کر دیا. مجھے یہاں پر ہمارے معاشرے کے بعض جاہل صوفیوں کی بات یاد آتی ہے جو اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ہاتھ میں بیعت کر لو، شملہ املہ اوڑھ لو، جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے قبر میں یہ شملہ رکھ کے دفن کر دینا، یہ لیٹر رکھ کے دفن کر دینا. ہے نا، یہ بہرا کے پاس بھی ہے، مرتے وقت وہ لیٹر رکھ کے دفن کرتے ہیں. مانا یہ کہ فرشتے لیٹر پڑھیں گے اور کہیں گے کہ فلاں کے مرید ہیں، فلاں کے ہیں، تو فرشتے ڈر کے انہیں چھوڑ دیں گے. ہے نا، مذاق چل رہا ہے، بچوں کا کھیل ہے. یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا یہ عالم ہوگا کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. پل صراط اور جہنم لایا جائے گا تو سب کہیں گے کہ اللہم سلم سلم، اے اللہ آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں. یہ انبیاء علیہ السلام رسولوں کا یہ مقام ہوگا. تو یہ جاہل دیکھیے اپنے لوگوں کو کیسے بیوقوف بناتے ہیں. بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا اگر عورت ان کے پاس پردے میں آتی ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ پردے میں آؤ گی تو میں قیامت کے دن تمہیں کیسے پہچانوں گا، چلو پردہ اٹھاؤ. وہ اٹھاتی کہتی زیارت کر لو. کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمہیں ہے نا تمہارے چہرے کو دیکھ کر بچا لوں گا. اور بعض ظالم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا تو ایک پلیٹ فارم میں کھڑے ہوں گے اور جہنمیوں کو پکڑ پکڑ کے بچا لیں گے. ہے نا، مذاق چل رہا ہے نا. دھوکہ کیسے کیسے دھوکہ دیے جا رہے ہیں ساتھیوں. یہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام رسولوں کا معاملہ، دل ان کے پانی پانی ہو گئے ہوں گے. یہاں کسی کی نہیں چلے گی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئیں گے کوئی اف تک نہیں کہے گا، سب خاموش ہوں گے. ہے نا، وجاء ربک والملک صفا صفا.
ہے نا, پورے ملک صفوں میں کھڑے ہوں گے, کوئی کچھ نہیں کہے گا, اف تک نہیں کہے گا, جسے اجازت ملے گی وہی بولے گا. اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضبناک ہوں گے, اور قیامت قائم ہوگی ان لوگوں پر جن پر اللہ کی پھٹکار, اللہ کا غیظ و غضب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ایسے غضب میں ہوں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھے, نہ اس کے بعد کبھی ہونے والے ہیں. تو یہ منظر ہوگا. تو ان جاہلوں نے اپنے مریدوں کو دیکھیے کیسے ٹھکایا ہوا ہے, کیسے دھوکہ دیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. تو عزیز ساتھیوں, سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور مومنین خوش ہو جائیں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اعمال نامے کو پڑھیں گے, یہ اعمال نامے کو دیکھیں گے. پتہ نہیں کوئی آئی پیڈ دے دیا گیا ہوگا, کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کام کر رہی ہوگی جو سارے ریکارڈز انہیں دکھائے گی, دیکھیں گے, ساری چیزیں انہیں دکھائی جائیں گی. اللہ اکبر. اور جن لوگوں کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے, جن کے پیٹھ کے پیچھے اعمال نامے دیے جائیں گے, وہ چیخیں گے, چلائیں گے, بلبلائیں گے, کہیں گے کہ ہلک عنی سلطانیہ, میری تو پوری چیزیں برباد ہو گئیں. بربادی کو پکاریں گے لیکن چیخ پکار کوئی نہیں سنے گا, چیخ پکار ان کی کوئی نہیں سنے گا. تو اس طریقے سے اعمال نامے دیے جائیں گے. تیسرا ایونٹ یہ پیش آئے گا کہ عملوں کو تولا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ نے قرآن میں کہا. تو بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے, عملوں کو تولا جائے گا. یہ کیسے؟ عمل تو کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے, کیسے سے تولا جائے گا؟ تو اہل علم نے کہا کہ اسے کوئی شکل دے دی جائے گی اور اس کے بعد ترازو میں عملوں کو تولا جائے گا, نیک عمل برے عمل. اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا, جس کا پلڑا نیکیوں برائیوں کا بھاری ہوگا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو عملوں کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور اس کی پابندی اتنا پاورفل ہوگا کہ جو آدمی اس کا پابند ہوگا اس کے پلڑے میں ایک کارڈ میں لا الہ الا اللہ لکھ کے ڈال دیا جائے گا جو تمام عملوں پر وزندار ثابت ہوگا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے رہا کر دیں گے. تو کلمہ شہادت کا اس وقت اہمیت معلوم ہوگا عزیز ساتھیوں جب اعمال تولے جائیں گے. تو کلمہ شہادت, یہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ, یہ جو ذکر و اذکار کرتے ہیں, ترازو میں ان کا بہت ہی زیادہ وزن ہوتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم کے تعلق سے کہہ دیا گیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن وثقیلتان علی المیزان, یہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں اور میزان میں, ترازو میں اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا. تو عملوں کو لٹرلی تولا جائے گا. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا نیک عمل کا پلڑا بھاری ہو اور ہمارے لیے بیڑا پار ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اور نمبر 4 جو ایونٹ قیامت کے دن ہوگا وہ پل صراط میں چلایا جائے گا. جب حساب کتاب ہو گیا, اعمال نامے دے دیے گئے, اس کے بعد لوگوں کو پل صراط میں چلایا جائے گا. لوگ پل صراط میں چلیں گے. جب لوگ پل صراط میں چلیں گے, یہ جو پل صراط ہے اس کے بارے میں آیا ہے کہ بال سے باریک تلوار سے تیز, اور یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا. اور اس مرحلے میں جب یہ پل صراط جو ہوگا, یہ جو راستہ ہوگا, یہ بالکل اندھیرا ہوگا اور بالکل نیچے اس کے جہنم ہوگا. جہنم کے پیٹ میں یہ پل صراط ڈال دیا گیا ہوگا. یہ پل صراط پار کریں گے تو جنت میں جائیں گے. تو یہاں سے نکل کے محشر کے میدان میں پل صراط پار کرنا ہوگا. اب یہ جو لوگ گریں گے سیدھے جہنم میں گریں گے. تو جب لوگ پار کر رہے ہوں گے, ہوگا کیا, بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو اچک لے جائیں گے. تو لوگ چلیں گے تو انہیں کانٹے اچک لے جائیں گے. تو بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس پل صراط میں لوگ اپنے نور کے اعتبار سے چلیں گے. بعض لوگوں کے نور پورے پل صراط میں چھائے ہوئے ہوں گے. یہ جتنا ایمان ہوگا اتنا نور نکلا آئے گا. اللہ اکبر. بعض لوگ ہوں گے اس پل صراط میں برق کی رفتاری ہوگی, یعنی بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے, ان کا نور ہی نور ہوگا. بعض لوگ آئیں گے ہوا کی تیزی میں گزریں گے, بعض لوگ آئیں گے دوڑ کر جائیں گے, بعض لوگ آئیں گے رینگ کر جائیں گے, بعض لوگ آئیں گے چل کر جائیں گے. ہر آدمی کا اس کے ایمان کے اعتبار سے اس کے لیے نور ہوگا. بعض لوگوں کے نور صرف ان کے سامنے ہوں گے, بعض لوگوں کے نور صرف ان کے قدموں کے پاس ہوں گے, بعض لوگوں کا نور نہیں ہوگا, یہ منافق ہوں گے. اور نور نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور سیدھے سیدھے جہنم میں گر جائیں گے. فاسق فاجر جن کے سینوں میں ایمان نہیں ہے ان کے لیے بالکل نور نہیں ہوگا اور سیدھے سیدھے جہنم میں گر جائیں گے. اور پل صراط جانے سے پہلے جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا.
جہنم کے 70,000 لگام ہیں اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، اور یہ بہت ہی خطرناک مخلوق ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ اس طریقے سے لوگ پل صراط پار کریں گے عزیز ساتھیوں، اور پار کر کر اس طرف جائیں گے تو وہاں پر جنت ہوگی، اور جو لوگ پار کر کر جائیں گے انہیں آب کوثر کا پانی پلایا جائے گا، جو کہ آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں 5واں ایونٹ جو قیامت کے دن ہوگا۔ پل صراط پار کرنے کے بعد لوگ پیاسے ہوں گے، انہیں پانی پلایا جائے گا۔ ہر نبی کا اپنا ایک حوض ہوگا، وہ اپنے اپنے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ سب سے بڑا حوض ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، جو اپنے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ ان کا سب سے بڑا حوض ہوگا، ان کے حوض کے جو پیالیاں ہیں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں گے، اور اس کا پانی اتنا میٹھا ہوگا جسے آدمی ایک مرتبہ پی لے کبھی اسے پیاس نہیں لگے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کا انتظار کر رہے ہوں گے پیالیاں اٹھا کر، اور جیسے ہی ان کی امت آئیں گے ڈبو ڈبو کے انہیں پلائیں گے اور لوگ پینا شروع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بعض لوگوں کو یہ پیالیاں دی جائیں گی تو فرشتے انہیں مار کر پیچھے دھکیلیں گے، کہیں گے کہ تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ میری امت میں ہیں، انہیں کیوں دھکیل رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کے جانے کے بعد دین میں انہوں نے کیسی کیسی نئی باتوں کو شامل کر لیا، دین میں انہوں نے کیسی کیسی نئی باتوں کو شامل کر لیا، اس لیے انہیں دھکیلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بدعتی دیکھیے پل بھی پار کر کے آ جائیں گے، ہے نا، پل بھی پار کر کے آ جائیں گے، اور ان کے ساتھ وہاں پر انہیں دھکیلا جائے گا، انہیں پانی پینے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن انہیں آب کوثر کا پانی نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ تو یہ آب کوثر کا پانی پلایا جائے گا، یہ ایونٹ نمبر 5 ہے۔ اور اس کے بعد سفارش کا سلسلہ شروع ہوگا، سفارش کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور سفارش کون کریں گے؟ انبیاء علیہ السلام اپنے لوگوں کے لیے کریں گے، ہمارے نبی سفارش کریں گے، حافظ لوگ اپنے خاندان والوں کے حق میں سفارش کریں گے، 70 لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے، اور شہید اپنے خاندان والوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ لیکن سفارش کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے حق میں سفارش کی جاتی ہے ان سے اللہ راضی ہو، تب جا کے اجازت ملے گی۔ تو یہ 2 کنڈیشن کے ساتھ وہاں پر سفارش شروع ہوگی۔ وہاں یہ نہیں کہ علم بلم جو چاہے جسے چاہے سفارش کرے، یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ باقاعدہ اجازت دی جائے گی، کہا جائے گا کہ تمہارے لوگوں پر سفارش کر سکتے ہو، تو وہاں پر پراپر سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ یہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں ہیں سفارش کر ڈالیں گے، نہیں عزیز ساتھیو، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کتاب و سنت پڑھتے ہیں تو ہم یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت کو سنیے گا، کم من ملک فی السماوات والارض لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ آسمان زمین میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی؟ ہاں، اگر اللہ نے اجازت دی راضی ہونے کے بعد تو ان کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ تو سفارش قبول کرنا یہ اللہ کا حق ہے، یہ لوگوں کی مرضی نہیں ہے۔ پیج نمبر 61 اٹھائیے، اس میں دیکھیے ہم نے 6 قسم کی سفارشوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک سفارش لوگوں کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے، لوگ بڑے میدان میں جمع ہو جائیں گے، لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس، کہیں گے کہ اے نبی آپ سفارش کریے ہمارے حق میں، ہمارے معاملات اٹکے ہوئے ہیں۔ لوگ جائیں گے آدم کے پاس، لوگ جائیں گے نوح کے پاس، لوگ جائیں گے ابراہیم کے پاس، لوگ جائیں گے موسیٰ کے پاس، لوگ جائیں گے عیسیٰ کے پاس۔ ہر نبی اپنی ایک غلطی یاد کر کے کہہ دیں گے کہ بھائی ہم تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتے، لہٰذا تم ان کے پاس چلے جانا۔ آدم نوح کے پاس بھیجیں گے، نوح ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، عیسیٰ لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ اس وقت انہیں اپنے ناموں کا علم دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کو لے کر اللہ کی رحمت کو للکاریں گے، سفارش کریں گے، تو اللہ کہے گا ارفع رأسک اشفع تشفع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، آپ سفارش کرو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ملنے والی ہے، کسی دوسرے نبی کسی دوسرے رسول کے لیے نہیں۔ مقام محمود یہی ہے جہاں پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو یہ لوگ جو اٹکے ہوئے ہوں گے ان کے حق میں فیصلے ہوں گے، یہ لوگ جو اٹکے ہوئے ہوں گے ان کے حق میں فیصلے ہوں گے۔ یہ پہلی قسم کی سفارش ہے۔ اس کے بعد جنتی جب جنت کے پاس پہنچ جائیں گے
تو سارے جنت کے دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 بند نظر آئیں گے، بند ہوں گے، جنتی رک جائیں گے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو جنتیوں کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنتیوں کے 120 صف ہیں، 120 صف ہیں، اس میں سے 80 صف ہماری اس امت کے لیے ہے، بقیہ امت کے لیے 40 صف، ہماری امت کے لوگ 2/3 زیادہ ہوں گے ماشاءاللہ، تو 80 صف جنتیوں کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ہوں گے، اور ان کے حق میں سفارش قبول ہوگی، لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے، ہر دروازے کا نام ہے، ایک دروازہ ہے باب الریان، جہاں پر روزے کی پابندی کرنے والے چلیں گے۔ اللہ اکبر، دعا کریے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو ان دروازوں میں داخل ہوں۔ اور بعض لوگوں کے لیے 8 دروازوں میں داخل ہونے کا موقع ملے گا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، داخل ہو کے باہر نکال کے پھر داخل کیے جائیں گے، اللہ عالم۔ بعض لوگ ہوں گے 8 دروازوں سے داخل ہوں گے، 8 دروازوں سے داخل ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور یہ جنت کے داروغہ جن کا ذکر آپ نے سنا، رضوان ہوں گے، وہ ان لوگوں کو داخل کروائیں گے، اللہ عالم۔ تیسری قسم کی سفارش، وہ لوگ جو جہنم چلے گئے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور چوتھی قسم کی سفارش، یہ وہ موحد ہیں جو جہنم چلے گئے ہوں گے اپنی گناہوں کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے انہیں سفارش کر کے انہیں جنت لے کر آئیں گے۔ یہ جب جنت لائیں گے تو ان کی اتنی بری حالت ہوگی، جنت میں جب لائے جائیں گے یہ بالکل ایسے کپڑے کی طرح ہوں گے جو جل گیا ہوگا، اور جنت میں لا کر جب انہیں جنت کا پانی پلایا جائے گا، یہ ایک پیڑ کی طرح لہلہاتے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جنت میں لوگ انہیں جہنمی کہیں گے۔ جنت میں ان لوگوں کا نام کیا ہوگا؟ جہنمی ہو، کیونکہ جہنم جا کر آئے اس لیے جنت والے انہیں جہنمی کہیں گے، یہ بھی جنت میں رہیں گے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جنت کے درجات بلند کرنے کے لیے، کسی جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے اونچی جنت ہے اور سب کی بیچ کی جنت ہے، جنت کی ساری نہریں یہیں سے نکل آتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سألتم الجنہ فاسألوا الفردوس، جب جنت مانگو گے تو جنت الفردوس مانگنا، کوئی دوسری جنت نہیں مانگنا، یہ سب سے اونچی جنت ہے، جنت کے 100 درجے ہیں، اللہ اکبر۔ تو لوگوں کو ان کے عملوں کے حساب سے ان کی جنتوں میں ڈالا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کر کے ان کے جنت کے درجات کو بلند کریں گے، اور ایک مرتبے میں رہنے والے، ایک جنت میں رہنے والے دوسرے جنتیوں کو کیسے دیکھیں گے؟ جیسے ہم آسمان کی ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنے دور ہوں گے لیکن ان کے درمیان کمیونیکیشن ہوگا، وہ بات چیت کر لیں گے، سبحان اللہ، وہ آپس میں بات چیت کر لیں گے۔ یہ کیسے ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور نمبر 6 آخری قسم کی سفارش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے حق میں کریں گے، جن کا نام ابو طالب ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں مدد کی لیکن ایمان قبول نہیں کرے۔ انہیں جہنم میں عذاب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کریں گے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی پیشی ہوگی، اور وہ کمی پیشی بھی کیسی کہ انہیں جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، دماغ پگھل کے ناک سے نکل جائے گا، یہ عذاب کمی پیشی کے بعد۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو جہنم سے دور رکھے، اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو جنت میں بغیر حساب کتاب داخل کروائیں۔ اور آخری ایونٹ یہ ہوگا کہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرانے کے بعد جہنمیوں کو جہنم میں داخل کروا دیا جائے گا، اور اس کے بعد موت کو لایا جائے گا ایک بچھڑے کی شکل میں، اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو موت آ جائے گی، اور جنتیوں کو دیکھ کر کہا جائے گا خلود تمہارے لیے ہمیشگی ہے، جہنمیوں کو دیکھ کر کہا جائے گا خلود تمہارے لیے ہمیشگی ہے۔ تو اس طریقے سے عزیز ساتھیوں قیامت کا وہ دن ختم ہوگا، لوگ جنت میں جانے والے چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے چلے جائیں گے، تو قیامت کا دن ختم ہو جائے گا۔ تو اس دن 7 ایونٹس ہوں گے جسے میں نے آپ کے سامنے جمع کیا۔ آخری ایونٹ جنت اور جہنم جانا ہے، اور یہ جو جہنم ہے اس سے بری بلا کوئی نہیں۔ جنت اللہ کی رضامندی ہے، جہنم اللہ کا غضب ہے۔ جنت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے الجنہ جنتی رضوانی، یہ جو جنت ہے یہ میری رضامندی ہے، اس میں انہیں داخل کروں گا جن سے میں راضی ہوں۔ تو جنت مانگنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں دنیا آزمائش گاہ ہے،
لیکن ہم جنت چاہیں گے، مانیں گے، یہ جاہل صوفیوں کی طرح نہیں جو یہ کہیں گے کہ ہم عمل کرتے ہیں جنت کے لیے، نہیں، ہم عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ بالکل بدعتیوں والی بات ہے، اس کا ذکر نہ کتاب و سنت میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جنت کا ہی ذکر سنایا، جنت دکھا کر انہیں خوشخبریاں سنائی۔ یہ بار بار ہم سنتے ہیں۔ تو یہ جو جاہل کہتے ہیں کہ ہم جنت کے لیے نہیں، خواہشوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، یہ بالکل بدعتوں والی بات ہے، اس بات کی کوئی بنیاد نہیں۔ جنت اللہ کی رضامندی ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے جن سے اللہ راضی ہے نا، جن سے اللہ راضی ہے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ راضی ہو جنت میں داخل نہیں کرے، ایسا ہوتا نہیں۔ تو جنت میں داخلہ انہیں ملے گا جن سے اللہ راضی ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اور اس کے بعد جہنم ہے نا، میں نے بتایا اس کے 70,000 لگام ہوں گے، 70,000، بھائی صاحب تھوڑا آواز کم کریں، 70,000 فرشتے انہیں کھینچ کر لائیں گے، اور جہنم سے اللہ کا وعدہ ہوگا کہ میں تیرے پیٹ کو بھروں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا جہنم سے کہ ایک دن میں تیرے پیٹ کو بھرنے والا ہوں، اور جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا، جہنم انہیں کھا لے گی، جہنم اپنے آپ کو کھائے گی۔ اس میں طرح طرح کی عذابیں ہوں گی، نعوذ باللہ، اس میں طرح طرح کی آگ ہوگی، نعوذ باللہ۔ اس میں بے نمازیوں کے لیے سزا ہے، زانیوں کے لیے سزا ہے، سود خوروں کے لیے سزا ہے، زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے لیے سزا ہے، ویرائٹیز کی سزائیں ہیں، اور بدترین سزائیں ہیں۔ جہنم کی مصیبت یہ ہے کہ آدمی کو موت نہیں آئے گی، وہ زندہ رہے گا، یہ ساری تکلیفوں کو جھیلے گا، اس کے چمڑیوں کو بار بار بدلا جائے گا تاکہ وہ عذاب جھیلے، چمڑیوں کو بدلا جائے گا، جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اور عذاب جھیلے۔ بعض لوگوں کے جسم احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائیں گے تاکہ وہ مزید عذاب جھیلے، اعوذ باللہ۔ اللہ سے پناہ مانگیے، اللہم انی اعوذ بک من جہنم، اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ جہنم ایک مخلوق ہے جسے کھینچ کر لایا جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام جب اس منظر کو دیکھیں گے کہیں گے کہ اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اے اللہ آج ہم بچ جائے تو کافی ہے، آج ہم بچ جائے تو کافی ہے، کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے بھائی، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، آج ہمارا بیڑا پار ہو جائے تو کافی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا خیال ہوگا۔ تو ان جاہلوں کا کیا کہنا، آپ اندازہ لگائیے گا۔ تو جہنم کو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرا پیٹ بھریں گے، تو جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، جہنم انہیں کھا لے گی اور کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے پیٹ کو بھرے گا، اے اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے، جیسے ہی قدم رکھیں گے جہنم کہے گی قطن قط، قطن قط، اے اللہ اب میں بھر گئی، اے اللہ اب میں بھر گئی۔ اللہ کا قدم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، صفت ذاتیہ، اس کی کیفیت بیان نہیں کریں گے، اس کی تشبیہ تمثیل تعطیل تفویض بیان نہیں کریں گے۔ اللہ کا قدم ہے، قدم ہے، کیسا ہے نہیں معلوم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں رکھیں گے، تب جا کے جہنم کا پیٹ بھرے گا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جہنم بہت ہی بری بلا ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا، یہ آدمی حقیقی معنی میں جیت گیا۔ حقیقی معنی میں جیت کیا ہے؟ دنیا کی دولت نہیں، بینک بیلنس نہیں، نام و نہاد نہیں، حقیقی جیت یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں۔ حقیقی جیت یہ ہے کہ آپ ایسے اعمال کریں جس کے ذریعے سے آپ جنت میں چلے جائیں۔ حقیقی جیت، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ جہنمیوں کا عمل نہ کریں، دنیا میں رہ کے اپنے لیے تیاری کریں جنت میں داخل ہونے کے لیے، یہی حقیقی جیت ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر عزیز ساتھیوں ہماری گفتگو قیامت کو لے کر ختم ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ جو 5واں رکن ہے الایمان بیوم القیامہ ختم ہو گیا۔ اب آپ 2 منٹ کے لیے بریک لے لیجئے، اس کے بعد ہم تقدیر پر گفتگو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔